تو بننا تو یہ ہے، اور ہم بھاگ رہے ہیں کدھر؟ تو یہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یار یہ باتیں سمجھ میں بھی آتی ہیں لیکن پھر بھی ہم وہی کر رہے ہیں۔ بس اسی بات کو میں اپنے بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہی طریقہ ہے، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور وہی طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ صرف لوگ کہہ دیتے، قرآن کہہ دیتے، حدیث کہہ دیتے تو معاملہ کوئی بات نہیں۔ جن کو انعام کن صدیقین ہے، جو صدیقین ہے، کیا ان کی نمازیں ضائع ہوتی ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ کیا جو نبی ہیں ان کی نمازیں ضائع ہو سکتی ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اس کی دلیل ہے کہ جن کی جو صدیقین ہیں دور حاضر میں رہیں گے، انبیاء تو نہیں ہوں گے لیکن صدیقین اور صالحین ہوں گے، ان کی صحبت، ان کے تعلق تمہیں یہ چیز عطا کر دے گی، ورنہ تم نہیں کر پاؤ گے، تم غلط فہمی میں ہو۔ اس کی ایک اور مثال دے دے کہ اکثر میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی ایک آدمی ہمارے کراچی یونیورسٹی سے انجینئرنگ پاس کرتا ہے، اور اسی کراچی کے اندر اور بھی بہت سارے سر سید ہیں، تو پتہ نہیں کتنے یونیورسٹی سے، مجھے نہیں پتا۔ مجھے آپ بتاؤ کہ کس یونیورسٹی کے مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہوگی؟ اس کی ڈگری کی ڈیمانڈ این ای ڈی کی ہوگی یا سر سید کی ہوگی؟ دونوں نے پاس کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ این ای ڈی والا جو ہے اس نے سیکنڈ ڈویژن میں پاس کیا ہو، اور سر سید میں جو ہے اس نے فرسٹ ڈویژن میں پاس کیا ہو۔ مجھے آپ بتاؤ کہ مارکیٹ میں ڈیمانڈ کس کی ہے؟ آپ کہو گے این ای ڈی والوں۔ کیوں؟ کیونکہ این ای ڈی جو ہے اس دور کے اندر انعام یافتہ ہو گیا۔ اس نے ایسی تربیت، ایسی اپنے بچوں کی تربیت کی کہ اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی پیدا ہو گئی، اس کی ڈیمانڈ بن گئی۔ تو آپ بھی سب سے پوچھا جائے کہ بھائی کس یونیورسٹی میں پڑھاؤ گے؟ آپ کہو گے این ای ڈی میں۔ کیوں پڑھاؤ گے؟ اس لیے بھائی این ای ڈی کامیاب ہے اس وقت کی، اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے۔ تو یہی بات تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اس دور کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم بھی انعام یافتہ ہو جاؤ، تمہاری بھی قدر ہو جائے گی، تم بھی بڑھ جاؤ گے۔ اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، جتنا بھی کچھ پاس کر لو، تمہاری چاہت کے لحاظ سے تمہیں نہ نوکری ملے گی، نہ کسی اور انسٹیٹیوٹ میں داخلہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں تو پرسنٹیج 90 کی ڈیمانڈ ہے، اور تم لے کے آئے ہو 50 پاس، تم بھی وہ ہو، 50 پاس وہ بھی ہے، لیکن تمہاری پرسنٹیج جو ہے وہ کیا ہے؟ 50% ہے۔ تمہارے چاہت سے داخلہ ملے گا؟ سر میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہ کر لوں، میں پر آپ کے چاہنے سے نہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے۔ اسی طرح میں بار بار کہہ رہا ہوں، جو لوگ اس انسٹیٹیوٹ، ان اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ اس کی ویلو بن جاتی ہے، اور جو وہ چاہ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پورا کر دیتا ہے۔ نہ صرف پورا کرتا ہے بلکہ اس کو اس کے آفر ہی آتی ہیں۔ سب آپ ایسا کریں، آپ ہمارے کالج میں آ جائیں، آپ تو 90% لے کر آئے ہیں، اس کو اسکالرشپ مل رہی ہے، اور جو 50 آ رہا ہے، جو پاسنگ مارکس ہے، اس کو کچھ بھی نہیں مل رہا۔ فرق کیا ہے؟ فرق وہی انسٹیٹیوٹ ہے، وہی طریقہ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، دیکھو اس طریقے سے پاس کرو گے تو تم ٹاپ آف دی لسٹ ہو جاؤ گے، اور تم نے اپنی منطق چلائی تو بھائی پاس تو کرو گے، لیکن تم نمازی نہیں بن سکو گے۔ تم جو ہے مسلمان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے، لیکن تم فجر کی نماز نہیں پڑھ پاؤ گے۔ اکثر یہی بات، حضرت الارم بھی لگاتے ہیں، فلاں بھی ہوتا ہے، یہ اٹھ نہیں پاتے۔ کیوں نہیں اٹھ پاتے؟ تم اٹھ نہیں پاتے، بلکہ تمہیں منع کیا جاتا ہے اس کو اٹھانا نہیں، اس کو اٹھانا نہیں، یہ الاؤ نہیں ہے، اس کو ہمارے یہاں انٹری نہیں ہے۔ علماء نفیس ایسے لوگ سوتے رہ جاتے ہیں،
اور اس کے برعکس جو اس انسٹیٹیوٹ سے پاس کرا ہوا ہوتا ہے، جو ٹاپ آف دی جس سے وقت کا اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگ ہوتے ہیں، وہ صحابی. کیا ہوا؟ ایک دن ہوا یہی کہ فجر میں جو ہے صحابی کا نام مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور صحابی. تو وہ ایک دن ہوا یہ کہ فجر کی نماز جو ہے وہ اذان ہوئی، لیکن وہ سوتے رہ گئے. جب وہ سوتے رہ گئے تو نماز یا جماعت ان کی کیا چیز رہ گئی. تو ایک دم اٹھے تڑپڑاتے ہوئے اور دیکھا کہ بھائی جماعت نکل گئی یا پتہ نہیں کیا. سارا دن روتے رہے. جو میں نے کہا نا وہ کیفیت، وہ سارا دن روتے رہے، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، میرے کون سے گناہ، یا اللہ مجھے معاف فرما دیا. اللہ میں اپنا سارا دن اللہ کے سامنے رو رو کے گزارا. اب دوسرے دن بھی آیا تو ایسے ہی ہوا کہ وقت جب ہوا تو کمرہ بند تھا چاروں طرف سے. تو ایک جو ہے انسان جو ہے اس کمرے کے اندر آ کے ان کو اٹھا رہا ہے کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا. ایک دم اٹھے، میرا کمرہ تو بند ہے، یہ کون ہے میرے کمرے میں، کہ تم میرے کمرے میں کیسے آئے؟ پھر آپ وقت ضائع مت کیجیے، جا کے نماز پڑھ لیجیے. ارے پہلے بتاؤ تو بات کیا ہے، تم یہاں آئے کیسے؟ اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں شیطان ہوں، کل میں نے آپ کو سلا دیا تھا تو آپ نے اتنا واویلا کیا کہ عرش ہل گیا. آج جائیے بھائی نماز پڑھائیے. یہ نماز جو ہے وہ اس نے عرش تو نہیں لایا تھا، لیکن یہ رونا جو ہے اس نے عرش ہلا دیا. بھائی آپ جا کے نماز پڑھ لیجیے، اس سے بہتر. تو یہ ہے اصل کامیابی کہ جب دل بنتا ہے تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور یہی کیفیت اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پہ لے جاتی ہے. اس کو نماز لے کے نہیں جاتی، اس کو دل کی کیفیت لے کے جاتی ہے. وہ دل کی کیفیت اللہ سے ایسی جڑ جاتی ہے کہ علامہ حفیظ اس کا کہنا ہی کیا. تو ہمیں یہ کیفیت لانے کے لیے ایسے حالات کو بنانا پڑتا ہے. یہ کیفیت کہاں سے آئے گی؟ یہ وہیں سے آئے گی جیسے میں وہ صدیقین شہداء والے جو کیفیت ہے وہ انعام یافتہ لوگوں سے آئے گی، جن کی ہر چیز اللہ کے لحاظ سے قربان ہو چکی. انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دیا.